ناظرین اکرام، جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہو تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، زیادہ تر مچھر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ دن میں 20 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 3 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ یا باطنوں، جو کسی کو امانت سونپنے یا زمین میں دفن کرے تو یا باطنوں لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ عز و جل کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ ناظرین اکرام، سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، دل کے درد کے لیے فائدہ مند محسوس ہوں گی۔ ناظرین اکرام، روغن بادام، روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کریں، ہلکے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دیں۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت آ جائے گا۔ منہ کے اندر چھالے نکلنے لگیں تو سیب کا رس پی لو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگائیں، جوں اور لیکھوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یا اولو 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ منہ پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ ناظرین اکرام، یا آخرو، جو کسی جگہ جائے اور اس اسم پاک کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہاں عزت و توقیر پائے گا۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپغول ملا کر پی لیا کرو۔ اپنی پیٹھ پر بوجھ جلدی سے حل کرنا چاہتے ہو تو زیرہ 1 پاؤ، کلونجی 1 پاؤ اور گندھک 50 گرام لے کر پیس لیں۔ ان سب اجزاء کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین اکرام، 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس بندے کی رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ یا قادرو، مشکلہ پڑے تو 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مقتدرو، 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ ناظرین اکرام، اسپغول کا چھلکا نہار منہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ سر درد نہ رک رہا ہو تو ٹیشو پیپر کے اندر جوائن لپیٹ کر سونگھ لیں، سر درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، چکن اور پیاز کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ یا مقتدرو، 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ اگر کوئی بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک یا مقتدرو کی کثرت کرے۔ ناظرین اکرام، یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔
ناظرین کرام، اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ سنگترا استعمال کرنے سے دل مضبوط رہتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ 1.5 پاؤ دہی لے کر اس میں خالص سرسوں کا تیل 50 گرام شامل کر کے کھا لو، 1 ہفتے کے اندر پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ لیٹ کر پانی پینے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پانی پینے کا بہترین وقت جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ کبھی بھی پلاسٹک کے کسی بھی برتن میں پانی نہ پئیں۔ تیل، مسالے اور گھی کا استعمال کم کرو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل غلط تصور ہے۔ ناظرین کرام، دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر بالوں پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ کانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یا سمجھ دو جو اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادرو جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر درد کم ہوتا ہے۔ جس عورت کے بال گر رہے ہوں تو وہ پان کے پتوں کو کچھ دن تک اپنے بالوں میں مسلے تو بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ یا حیو جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو 1000 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ دل میں درد ہو تو کھجور کھاؤ، معدے میں درد ہو تو پنیر پیو اور جگر میں درد ہو تو انار کھاؤ۔ ناظرین اکرام، زبان جلتی ہو تو پنیر پانی میں بھگو کر نہار منہ چھان کر پی لو۔ یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالہ پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نوکر ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لیا کرے انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا۔ انگلیوں میں درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین کرم، یا واحدو 1001 بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احدو جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہائی سے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ گھٹنے سوج جائیں یا گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہو تو اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو کلونجی پیس کر بادام پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ دن میں 1 بار استعمال کریں، اور صبح سویرے آدھا گھنٹہ پیدل چلیں، آپ کی ٹانگوں میں گھوڑے جیسی چال آ جائے گی اور درد بھاگ جائے گا۔ حضرین کرام، یہ جو ٹوٹکے آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ تمام ٹوٹکے حکیم لقمان کے نہیں ہیں، مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ امید ہے ایم جی پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔